السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صحیح البخاری کی حدیث نمبر 441، اس کا ترجمہ، اس کے فوائد و مسائل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں نہ پا کر ان سے پوچھا، تمہارے چچا زاد کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کیا، ہمارے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، وہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے میرے ہاں قیلولہ نہیں کیا انہوں نے میرے ہاں قیلولہ نہیں کیا یعنی یہاں نہیں سوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، دیکھو وہ کہاں ہیں؟ وہ دیکھ کر آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ مسجد میں تشریف لے گئے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے ایک پہلو سے چادر ہٹنے کی وجہ سے وہاں مٹی لگ گئی ان کے ایک پہلو سے چادر ہٹنے کی وجہ سے وہاں مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جسم سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ فوائد و مسائل۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد میں سونے کا جواز صرف ان لوگوں کے لیے ہی نہیں جو بے گھر اور مسافر ہوں، بلکہ جن کے پاس معقول جائے سکونت ہو، وہ بھی اگر کسی مصلحت کے پیش نظر مسجد میں سونا چاہیں تو اس میں تنگی نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بار موجود تھا، اس کے باوجود وہ مسجد میں آ کر سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس موقع پر مسجد میں سونے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ ایک مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی دل جوئی فرمائی بلکہ ایک مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی دل جوئی فرمائی۔ ممکن ہے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لائے ہوں کہ گھر بار والے حضرات کو مستقل طور پر مسجد میں شب باشی نہیں کرنی چاہیے، البتہ کسی ضرورت کی وجہ سے عارضی طور پر دوپہر کے وقت آرام کرنے میں چندہ حرج نہیں۔ چونکہ زمین پر لیٹنے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر مٹی کچھ زیادہ ہی لگ گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے اس مٹی کو صاف کیا۔ اس مناسبت سے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کے لقب سے یاد کیا۔ عربی زبان میں تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی اس کنیت سے یاد کرتا تو بہت خوش ہوتے تھے۔ بحوالہ صحیح البخاری حدیث نمبر 6204۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز گفتگو سے اس ناگواری کو دور کرنا چاہتے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان در آئی تھی۔ نیز اس واقعے سے رشتہ مصاہرت میں مدارات کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد نہ تھے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ اس میں عرب کے محاورے کے مطابق باپ کے عزیز رشتہ دار کو چچا زاد کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قریبی رشتہ داری کے حوالے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے خاوند سے حسن سلوک اور نرم رویہ اختیار کرنے کی طرف توجہ دلانا چاہتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تیرے چچا زاد یعنی شوہر نامدار کہاں ہیں؟ عرض کیا، وہ مسجد میں ہیں۔ بحوالہ حدیث صحیح البخاری حدیث نمبر 3703۔ پھر آپ نے راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ مسجد میں ان کا پتہ کر کے آئیں وہ کہاں اور کس حالت میں ہیں، کیونکہ اس وقت حضرت سہل کے علاوہ اور کوئی دوسرا شخص آپ کے ہمراہ نہیں تھا۔ وہ گئے تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت مسجد کی دیوار کے سائے تلے لیٹے ہوئے ہیں۔ بحوالہ فتح الباری
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 693۔ اس حدیث سے اسلامی معاشرے کے خد و حال کا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے اسلامی معاشرے کے خد و حال کا پتہ چلتا ہے کہ اس پاکیزہ ماحول میں اگر خاوند کی بیوی سے کسی بات پر چپکلش ہو جاتی تو بیوی کو مار پیٹ کر گھر سے نکالنے کی بجائے خاوند خود ہی قہر درویش برجانے درویش وہاں سے کنارہ کش ہو جاتا۔ وہ کسی ہوٹل، پارک، ویڈیو سینٹر، انٹرنیٹ کلب یا دیگر تفریحی مقامات کا رخ نہ کرتا۔ وہ کسی ہوٹل، پارک، ویڈیو سینٹر، انٹرنیٹ کلب یا دیگر تفریحی مقامات کا رخ نہ کرتا بلکہ مسجد ہی کو اپنی احتجاج گاہ قرار دے لیتا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ، تیری توفیق سے آج صحیح البخاری کی حدیث نمبر 441 اس کا ترجمہ، اس کے فوائد و مسائل بیان کیے۔ اے اللہ، اس کو بیان کرتے ہوئے اگر کوئی کمی، کوتاہی، غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے فرمان یعنی قرآن کریم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔